بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی 2-3 منٹس کے لیے آپ لوگوں کو یہ 2 ڈاکٹرز جو ہے نا بلائے تھے اور یہ ریسنٹلی NRE 1 بھی کلیئر کر گئے اور ماشاءاللہ 2 بھی کلیئر کر گئے. ٹھیک ہے, اور یہ وہ لوگ تھے کہ ہماری باتوں میں ان کی باتوں میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ ریسنٹلی یہ بھی انہی جگہوں پہ بیٹھے تھے جہاں پہ آج آپ لوگ بیٹھے ہیں. تقریباً اٹ از جسٹ اے میٹر آف 2 months یا 3 months ڈفرینس. ٹھیک ہے جی, کہ یہ لوگ 5-6 مہینے ادھر بیٹھے, NRE 1 کیا اور ماشاءاللہ جیسے 1 کیا تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم 2 میں آئے, 2 بھی کیا. تو میں نے کہا یار یہ تو ماشاءاللہ ایز اے MO ابھی سلیکٹ ہوا ہے جاب کے لیے. ٹھیک ہے جی, اور میں نے کہا آپ لوگ آ کر 2-3 باتیں بھی کریں گے تو کیا پتہ ان کی باتوں سے آپ لوگ کو فائدہ ملے. تو یہ آپ لوگوں کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرے گا. جی ڈاکٹر حذیفہ ان کو بتائیں. تو آپ وہ ضرور جو ہے اس میں آپ نا اس کا یوز کریں, تو صادق کا ان کے پاس آپ پڑھیں. تو میں نے اپنی جو ہاؤس جاب کی طرح میں نے نہیں پڑھا تھا. میں نے اپنی تیاری شروع کی تھی 2025 کے, میں نے فیب میں نے سر کی میں نے آن لائن سبسکرپشن میں نے لی تھی. تو میں نے سر کے جتنے لیکچرز تھے میں نے سارے سے میں نے کنسیپٹ اپنا میں نے اچھا میں نے بلڈ کیا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوگا تھا کہ جب میرا ایگزام تھا تو عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے زیادہ شارٹ کٹ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بک سے پڑھ لیں گے, MCQs کر لیں, MCQ پولس کر لیں گے. بٹ اس بار جو ایگزام آیا تھا تو اس میں یقین کرنے کہ اس ایگزام میں کوئی چیز اس میں کام نہیں آئی تھی, کانسیپٹس کام آئے تھے. میں جب ایگزام میں بیٹھا تھا تو میں نے اللہ کا نام لے کے میں شروع کیا, اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرنا ہے, بہت محنت کی ہے, بہت اتنا میں نے کنسیپٹ سر کے لیکچرس میں نے بلڈ کیا, تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیاب کرنا ہے, بہت محنت کی تھی. ایگزام جب آیا تو 200 میں سے 140 MCQs میرے ایسے تھے کہ جو میں نے پن پوائنٹ میں نے فوراً لگایا. میں جو ہی پڑھتا تھا تو مجھے اس کے آنسر پہلے سے آتے تھے. ٹھیک ہے, میں نے آپشن بھی نہیں دیکھے, میں نے لٹرلی میں نے آپشن بھی نہیں دیکھے تھے, مجھے اس کا آنسر پتہ ہوتے تھے. 140 میں نے ایسے MCQs کیے, 30 میں نے جس پہ میں تھوڑا سا سوچ کے تھوڑا سوچنا میں پڑھا تو میں نے ایسے کیے. میرے 170 MCQs میرے بالکل مجھے پن پوائنٹ مجھے آتے تھے. ٹھیک ہے, باقی میں نے وہ اللہ کے حوالے کر دیے تھے کہ چلو کہ جو ہوگا دیکھی جائے گی. ایگزام جب میں نے اپنا ایگزام بھی میں نے اپنا جو تھا میں نے ٹائم سے پہلے میں اپنا ختم کر چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے, رزلٹ آیا تھا میں, حالانکہ پھر بھی ایک خوف تو ہوتا ہے نا کہ یار کہ رزلٹ کیا آئے گا, حالانکہ مجھے پتا تھا پاس ہو جانا, کہ پھر بھی ایک خوف تھا کہ یار کہ کیا بنے گا. تو رزلٹ آیا, لٹرلی میں رویا بھی تھا, اور میں لٹرلی مجھے وہ فیلنگ یہ اور تھی کہ یار جو محنت کی ہے سر نے, جو محنت کرائی ہے اس نے وہ رنگ لے کے آئی ہے. تو اسٹیپ 2 میں مجھے یاد ہے کہ میں یہاں بیٹھا کرتا تھا اس سیٹ پہ. ٹھیک ہے, تو یہاں بیٹھ کے ہم نے سر سے ہم نے جتنے سوال ہم سوچ سکتے ہم نے سر سے ہم نے پیے, ہم نے سر کو ہم نے بہت تنگ کیا, لیکن سر نے جو ہمیں اتنے کانسیپٹس ہمارے اتنے اچھے بلڈ کرائے تھے کہ ہمارا اسٹیپ 2 میرا جو ہوا تھا تو وہ میرا 20th جولائی نا 20th جولائی کو میرا ایگزام ہوا تھا, میرا ایوننگ سیشن تھا. سر نے جو ہمیں پڑھایا لٹرلی 20 اسٹیشنز میں سے 18 اسٹیشنز ویسے تھے کہ جو سر کے پڑھائے ہوئے آئے تھے. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ مجھے خوف تو مینڈیٹری سیشن کا تھا, جس میں بہت ٹینشن تھی, پیٹس کے ٹینشن میں بہت زیادہ تھی. اور بلیو می سر نے جو ہمیں یہاں پہ ہمارا موک ایگزام ہوا تھا اس میں سر نے ہم سے پوچھی پینٹاویلنٹ ویکسین تھی, ہماری آئی وہاں پینٹاویلنٹ ویکسین ہی تھی. ٹھیک ہے, سر نے جو اسی چیز میں چیزیں کرائی تھی ساری وہی آئی تھیں. تو بات یہ ہے کہ مقصد ساری بات کرنے کا یہ ہے کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. ٹھیک ہے, میں نیومرس آف پلیٹ فارمز, آن لائن پلیٹ فارمز ہیں, اکیڈمیز بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ہر بندہ الگ الگ گائیڈ لائن بھی دے گا کہ یار یہ بک پڑھ لو, یہ بک پڑھ لو. ٹھیک ہے, لیکن جو بات یہ ہے کہ جو آپ کنسیپٹ یہاں بیٹھ کے بلڈ کریں گے نا, ٹھیک ہے, اور وہ جو کنسیپٹ آج کل آپ کو سر پڑھا رہے ہیں لٹرلی ہے وہ ہمیں بھی سر نے نہیں پڑھائے. ٹھیک ہے, آرام سر سے بار ہی کہتے کہ سر میں دوبارہ کہتے ہیں دوبارہ میں موقع دیں, دوبارہ ہم بیٹھے ہم پڑھیں, کہ جو کنسیپٹس آپ کے یہاں بلڈ ہو رہے ہیں نا ایسا کوئی کسی کو نہیں بتاتا. اور آپ یہاں بیٹھ کے جو سیکھیں گے لٹرلی آپ جب ایگزام ہال میں بیٹھ کے ایگزام کے آپ کے سامنے ہوگا نا تب آپ کو ریلائز ہوگا کہ آپ نے ٹائم ضائع نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ کو کہ جو یہاں پہ ابھی جو پڑھایا جا رہا ہے نا وہ نیو گائیڈ لائنس کے تھرو پڑھایا جا رہا ہے, جتنی اب نئی نیو گائیڈ لائنس سے پیپرز ہیں. اور ابھی وہ ٹائم گیا کہ جو پہلے بچے کرتے تھے کہ شارٹ کٹ لے لیا, موک پیپرز کر لیے, بس اس کو دیکھ کے ان کا بس یہی پہ پاس پیپر آ جائے گا. اس طرح ایگزام نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, ابھی جو ایگزام آیا تھا اس میں جو پاس پیپر سے میں صرف 3 ٹوٹل 2 یا 3 MCQ تھے جو ریپیٹ ہوئے تھے, باقی سارے پر کنسیپچل تھا. جیسے کنسیپٹ اچھے تھے وہ وہاں پہ وہ ایس کر گیا. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ کہ آپ کو میں کہوں گا کہ آپ جتنے میرے بھائی بیٹھے, میری بہنیں بیٹھی ہیں, کہ آپ سب جو ہیں یہاں بیٹھ کے آپ جب بیٹھیں گے آپ جو آپ کنسیپٹ آپ گین کریں نا, اس کو نہ کہ صرف NRE 1-2 میں بلکہ آپ کو آگے ان فیوچر بھی آپ کو اس کا فائدہ ہو جب آپ پریکٹس میں آپ آئیں گے. تو آئی وڈ ریلی آج کے آپ سب بھی جتنے آپ کے باقی بھی آپ کے جو
जूनियर्स हैं, आपके कोलीग्स हैं, आपके जानने वाले, उनको भी आप बताएं कि एनआरई मुश्किल नहीं है. बस बात यह है कि आपने अपनी डेडिकेशन देनी है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं और अपने टाइम देना है. कंसिस्टेंसी आप में होगी, डिटर्मिनेशन होगी ना, तो आप कोई भी चीज़ आप एस कर सकते हैं. मकसद ये है कि यहाँ बैठना, ठीक है, यहाँ बैठ के जो ये सर पढ़ाते हैं लिटरली कि इनके लेक्चर्स ना अभी तक मतलब हम कल कैंप पे गए थे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वहाँ पे आती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको वो वाकई आपको मिलेंगी भी. तो आप सब इससे अपनी मेहनत रखें और अल्लाह ताला से आगे आप तवक्कल रखें, अल्लाह ताला नमाज में अपनी दुआ करें, सबकी दुआ करें. और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती. हमने भी ये फेस से हम भी होके गुजरे हुए हैं कि ये बहुत टफ टाइम होता है, बट इसमें ये कि आपकी मेहनत चाहिए, ठीक है. तो आप यहाँ बैठें, मेहनत करें, ठीक है. सर के जो पढ़ाते हैं लिटरली वो लस बलस वो चीज़ें भी आती हैं. जो कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्ड करेंगे वैसा ना कहीं और कोई अभी बिल्ड करा भी नहीं सकता, ठीक है. कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होंगे तो आप वहाँ पे एग्जाम में जाएंगे तो आपको इसका ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा आपको होगा. बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सब जो हैं अल्लाह ताला सबको कामयाब करे. क्या हुआ? भूल जाते. मेहनत दोबारा रिपीट करें. काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें भी थी जो मुझे नहीं आती थी, बार बार पढ़ी हैं. जो चीज़ें नहीं आती थी मैंने बार बार पूछी हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही, नहीं याद हो रही. हर तरीके से हमने उसको बार बार हमने मोल्ड किया, बार बार हमने उसको रिपीट किया, तो अब जाके हमने कहते हैं वो चीज़ हमें याद हुई है. अच्छा, इस पे मैं एक भी बात करूंगा. देखें कि ना ये पढ़ाई ऐसी चीज़ है ना कि जब तक आप इसको रिपीट करते रहेंगे ना, आप इन टच रहेंगे तो आप भूलेगी नहीं. आगे जितने टॉपिक्स भी आते हैं देखा आप देखो वहाँ पे उसमें फिजियो भी आती है, उसमें फार्मा भी आती है, उसमें बायोकेमिस्ट्री भी आती है, उसमें सारा कुछ आता है. अब कोई चीज़ आपको भूलती है, आप उसका इतना अच्छा कंसेप्ट बिल्ड करें वो भूले ही ना. कि आप जैसे वो टॉपिक देखें आपको उसकी पूरी सारी उसकी जितनी उसके जो मैकेनिज्म्स हैं जितना कुछ आपको दोबारा माइंड में आ जाए. तो बार बार जो है ना रिपीट चीज़ों को करें, बार बार पढ़ें उसको. जो चीज़ भूलती है आपको पता है कि वीक है, जैसे आपको कहना है बायोकेमिस्ट्री भूलती है, आपका सेक्शन एक बायोकेमिस्ट्री आपको वीक है, बार बार पढ़ें ताकि आप इतना अच्छा कंसेप्ट कर लें कि आपको कभी भी लाइफ में भूले ना, ठीक है. तो बाकी ये है कि विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे. एंड इंशाल्लाह आई वुड लाइक से कि आप सब जितने आपके बाकी भी जो आपके कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको भी आप इस चीज़ का अर्ज करें कि एनआरई मुश्किल नहीं है. आप बस आप पाएँ. और लिटरली मैं इस प्लेटफॉर्म से अगर मैं कर सकता हूँ ना, जिसको कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता, लिटरली मुझे कुछ नहीं आता लिटरली, अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है. तो डॉक्टर इधर सॉरी सेंटर एक ही सेंटर यहीं पे बनते हैं, मतलब कि इस्लामाबाद में बनते हैं, इस्लामाबाद में बनते हैं, ठीक है. स्टेप 1 के लिए मैं इस्लामाबाद ऐसा होता है, इस्लामाबाद होता है, ठीक है. उससे तो फर्क नहीं पड़ता. अस्सलाम वालेकुम, नाम डॉक्टर रिदा है और मैं भी 2023 की ग्रेजुएट हूँ. मैंने हुनान यूनिवर्सिटी से किया है अपना MBBS. तो वैसे तो डॉक्टर ज़ैफ़ा ने बहुत अच्छे से बता दिए, लेकिन मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह था कि मैंने हाउस जॉब के दौरान NRE स्टेप 1 दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी की थी, NRE मेड ईजी पढ़ी थी सिर्फ, तो मेरा नहीं क्लियर हुआ. फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई. 1 महीना तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. लेकिन फिर मेरे दोस्तों ने मुझे डॉक्टर सादिक का बताया, मैंने इनको ज्वाइन किया, पढ़ा अच्छे से. सर हमेशा एक ही बात कहते थे कि एंड तक पढ़ना, एंड तक मेरे साथ चलना, इंशाल्लाह हो जाएगा. और सर की एक अच्छी चीज़ है, सर स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं. मतलब आप जाओगे ना तो सर ये नहीं कहेंगे मैं बिजी हूँ, या ऐसा नहीं है कि बस लेक्चर देके भाग गए. सर आपको अच्छे से टाइम देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे. हम लोग ऑलमोस्ट सारे सर के सामने रोए हैं बहुत दफ़ा कि नहीं होगा. और मैं तो पहले भी फेल कर चुकी थी, तो मेरे पे जाहिर सी बात है काफ़ी प्रेशर था. आपको पता है कि एग्ज़ाम फेल करना मतलब उसके बाद क्या फीलिंग्स होती हैं, और वो भी ऐसा एग्ज़ाम जिस पे आपका आगे पूरा कैरियर, पूरी लाइफ डिपेंड करती है. घर वालों की तरफ से भी प्रेशर होता है. फिर ये कि मैंने सर से पढ़ा और मैं चली गई एग्ज़ाम देने चली गई. अब वहाँ पर मैं शायद कन्फ्यूज़ थी या क्या था. एग्ज़ाम आता भी था लेकिन एंड पे मेरा रह गया. 20 MCQs आई थिंक मैं छोड़ आई थी. और मुझे भी याद है मैं एग्जामिनर की मिन्नतें करी थी, प्लीज़ बबल्स फिल करने दे. कहता बीबी तुमने गलत ही करने, रहने दो. फिर भी वो 20 MCQs छोड़ने के बावजूद मेरे इतने ठीक थे कि मैंने क्लियर कर लिया.
جو پچھلا ایگزام تھا وہ بہت ایزی تھا, لیکن کیونکہ کوئی گائیڈنس نہیں تھی اور میں خود شعر بنی تھی میں پڑھ لوں گی, لیکن ایسے نہیں ہوتا, آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. یہ ایگزام اگر میں نے سر سے یہ والا بھی نہ پڑھا ہوتا تو آئی تھنک میں فیل کرتی, کیونکہ یہ ایسا ایگزام تھا کہ سیدھی اسٹیٹمنٹ تو کوئی تھی نہیں. سرجری کی ایسی ایسی اسٹیٹمنٹس تھیں کہ میں کہتی ہوں کہ ایک دفعہ میں بھی کام کی تھی, حالانکہ اچھا خاصا پڑھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد اسٹیپ 2 میں تو ہم نے تباہیاں پھیری تھی. سر جب کہتے تھے نہیں بھی آنا ہم آئے ہوتے تھے, اور ہم شام تک اکیڈمی رکتے تھے, اور ایک ایگزامینیشن ہم نے کوئی 20-30 بار تو کیا ہی ہوگا. اس کو ہم پیشنٹ بناتے تھے اور بس لگ جاتے تھے. ٹھیک ہے, سی پی آر کی بھی اچھی خاصی ہم نے پریکٹس کی, کیونکہ بچے موسٹلی سی پی آر میں ہی فیل ہوتے ہیں. سر نے ہمیں ڈمی بھی پرووائڈ کی, اور سیم وہی لائٹ بھی تھی, اور ایگزامینیشن میں بھی ادھر لائٹ تھی. تو ہمارے ادھر اتنے اچھے ریفلیکسز بن گئے تھے کہ مجھ سے ہر مینڈیٹری اسٹیشن پہ پوچھا گیا کہ بیٹا کدھر سے پڑھا, آپ کے ریفلیکسز تو بہت تیز ہیں. وہ سوال کرتے نہیں تھے, میں جواب پہلے دے دیتی تھی. ایون میں ایک اسٹیشن پہ گئی, وہاں پہ فولی کیتھیٹر پڑا ہوا تھا. میں گئی, میں نے کہا سر فولی ہے, کہتے بیٹا بیٹھ تو جا, ابھی تو ٹائم ہی نہیں اسٹارٹ ہوا. تو مطلب ریفلیکسز جو ہے نا وہ ہمارے یہاں پہ بنے تھے, کچھ حذیفہ نے بنوائے تھے. یہ بہت سوال کرتا تھا, اور سر کی تو محنت تھی, اور ہماری بھی تھوڑی بہت تھی, ہم لوگ ایفرٹ کرتے تھے. سر نے پینٹاویلنٹ پوچھی, پینٹاویلنٹ آئی ہوئی تھی, کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ کون سے ڈیزیز اس میں آتی ہیں, لیکن سر نے یاد کرایا ہوا تھا, سر نے بتایا ہوا تھا لگتی کدھر ہے. ایگزامینر نے ایکسٹرا سوال پوچھا, بیٹا لگتی کدھر ہے. مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا بھائی سر کے سامنے غلط جواب دیا تھا, یہ جواب ہے. تو مطلب پوائنٹ اس کے پڑھو اور کنسسٹنٹ رہو, اینڈ تک رہو, اور سر کے ساتھ انشاءاللہ آپ کر جاؤ گے. میرے لیے نا ایک میریکل تھا, میں اپنے دونوں ریزلٹ دیکھ کے نہ روئی تھی, اور مجھے لگتا تھا کہ میں نہیں پاس ہوں گی. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کال پہ تھی, اور میں نے اسے کہا تھا یار فیل ہی ہے, میں تو نہیں دیکھ رہی. تو مطلب اتنا میرے لیے نا وہ چیز بہت زیادہ, مطلب سر کی بہت رسپیکٹ ہے, میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں. اور کیونکہ میں فیل ہو کے اس چیز سے گزری ہوں, تو مجھے ویلیو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو میں تو سر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں, اور میں آپ کو بھی کہوں گی کنسسٹنٹ رہیں اور پڑھیں, محنت کریں, محنت ضائع نہیں جاتی. اوکے, تو دیکھیں ان کی باتوں سے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ بھی آپ لوگوں جیسے 2 مہینے پہلے یہ لوگ ادھر بیٹھے تھے, کیوں پاس ہو گئے؟ ایک پازیٹیوٹی تھی, بیلیف تھا, اور کنسسٹنسی. ان لوگوں نے کوئی بڑا نہیں پڑھا ہے. جو چیز آج آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہے ان لوگوں کو نہیں آتی, بٹ دے آر پاس. لوگ پبلک میں ان کو کہتے ہیں یہ قابل ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں یہ نالائق ہے. کیوں؟ یہ پاس ہے. ہماری پبلک ہمیں جج کس پہ کر دیا کہ آپ پاس ہو کہ فیل ہو. جب آپ پاس ہے, بھلے آپ کو کچھ بھی نہیں آتا, وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے. مثال کے طور پہ آپ لوگ کو جو چیز آج مل رہی ہے یہ ان کو بھی نہیں ملی تھی, یہ آپ لوگ کا لک ہے. اور ماشاءاللہ یہ پرسوں یہ ماشاءاللہ ایک کیمپ میں کام کرے, فی سبیل اللہ او پی ڈیز کر رہے. ٹھیک ہے, میں خود بھی ان کے ساتھ 1-2 دن جانے کے لیے ولنگ ہوں. یہ ابھی بنیر جا رہے, جو ریسنٹلی فلڈ آیا ہے, ہم خود بھی اس کے اندر انوالڈ ہے. کل 5-6 ہزار بوتلیں پانی کے بھجوائے ہیں یہ. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا کام کر رہے, اور 500-600 پی ڈی ڈیلی کیمپ میں کر رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ کوئی ایسے حالات آتے ہیں ماشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی پراؤڈ کی بات ہے, ان کے لیے بھی ہے, اور لوگوں کے لیے بھی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو 2 مہینے پہلے خود کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تھے. انہی کو میں کہتا ادھر آگے پرفارم کرے, کام پر ہوتے تھے کیسے کریں. آج پاس ہو گئے, کانفیڈنس آئی, خوشی آئی, ایک سیلف سیٹسفیکشن آئی. تو ماشاءاللہ آج آپ لوگ کے سامنے کس طرح سپیچ کرے جس طرح میں بھی نہیں کر سکتا. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ آپ لوگوں کے دوست ہے, جونیئر ہے, سینئر ہے, جو بھی ہے, آپ لوگ کی فیملی کے ساتھ ہے, لنک ہے, ڈاکٹرز ہے, ادھر سے ہی بیٹھ کے ادھر آئے ہیں. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی ادھر سے ادھر ہی آ جائیں گے. دے آر ویری نیئر, بٹ the thing is to keep in the mind consistency, your positivity, your hard work, they matter a lot. ٹھیک ہے جی. اب جتنا مرضی کیوں نہ پڑھے, but you don't know what you study, it will also waste. ٹھیک ہے نا, یہ ویسٹ ہو جائے گی, کیونکہ ایگزام آپ سے کیا چاہتی ہے 200 MCQs, نہ کہ 2 لاکھ MCQs. اگر آپ 200 کریں گے, اس میں جیسے یہ بتا رہی ہے کہ اس نے 20 MCQs فیل ہی نہیں کیے ہیں, یہ 180 میں سے پاس ہے. تو انشاءاللہ جب آپ لوگ اچھے ہوں گے, بٹ یو شوڈ نو کہ 150-140 میرے بالکل ٹھیک ہے. اف یو نو دس کرائٹیریا, انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہوں گا جو بندہ آج 0 پہ بیٹھا ہے نا آج, وہ بھی 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ یہاں سے پاس ہو کے جائے گا. ابھی تو آپ لوگوں کو ہم سکسیس کے انجیکشن دیں گے, آخر میں اور انجیکشن دیں گے, سکسیس انجیکشن. ٹھیک ہے, کامیابی کے انجیکشن. بٹ وہ اس بندے کو طاقت دے گی جس نے پڑھا ہوگا. جس نے نہیں پڑھا ہوگا تو اس کے جو ہے نا اس کے امیونو کمپرومائز اسٹیٹ ہوگا, اس پہ انجیکشن بھی کام نہیں کرتے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو پڑھنا سب نے ہے کہ نہیں؟ ان کی باتوں سے آپ لوگ کو موٹیویشن آئی ہوگی, ایک سیلف بیلیف پیدا ہوتا ہے. ان کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا ہے, آپ لوگ ادھر آئے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ 2-3 باتیں شیئر کی ہے. ٹھیک ہے, چلے اسٹارٹ کرتے ہیں, بس 2 منٹ ویٹ کرے پھر اسٹارٹ کرتے. ٹھیک ہے, آ جائیں.